بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوالہ ہے اس لشکر کے جاں بازوں سے، اس لشکر کے جاں بازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، آج 14 شعبان المعظم جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں، اور آج کی رات شب بارات۔ شب بارات کے حوالے سے آخر میں کوئی 1-2-4 باتیں کریں گے، اور نماز عشاء کے بعد حسب معمول مختصر گفتگو شب معراج کے حوالے سے ہی انشاءاللہ یہاں جامعہ الکرامت میں میں مروضات عرض کروں گا۔ ہمارا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ معراج معجزہ ہے۔ معجزہ انہونی چیز کو کہتے ہیں، خوارق کو کہتے ہیں، خلاف عادت طریقے کو کہتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، نبی کے اوصاف و کمالات کو معجزات کی شکل دے دی۔ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منبع معجزات بنایا۔ سرکار کی ہر ادا کو اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ ان معجزات میں کچھ معجزات ایسے ہیں، پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ معجزات کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کبھی معجزات علمی ہوتے ہیں اور کبھی معجزات عملی ہوتے ہیں۔ باقی نبیوں کو معجزات ملے اور میرے نبی کو بھی معجزات ملے۔ باقی نبیوں کو معجزات ملے، عملی معجزات۔ میرے نبی کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، عملی معجزات بھی عطا فرمائے اور علمی معجزات بھی عطا فرمائے۔
باقی نبیوں کے معجزات انہیں ملے، لیکن ان معجزات کا تعلق صرف وقت کے نبی کے ساتھ تھا۔ جب وہ نبی دنیا سے واپس گیا تو اس نبی کے معجزے کے اثرات اور معجزہ بھی ساتھ واپس چلا گیا۔ کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی کیفیت اور نوعیت یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے معجزات کی کیفیت یہ ہے کہ امام الانبیاء دنیا میں آئے، معجزات لائے۔ آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، معجزات پہلے بھیجے گئے، پھر آپ دنیا میں آئے تو معجزات بھی لائے، پھر سرکار دنیا سے جنت میں تشریف لے گئے تو معجزات امت کے لیے اللہ کے نبی میرے اور آپ کے لیے دنیا میں چھوڑ گئے۔ جیسے قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور اس سے آج پوری امت مستفید ہو رہی ہے۔ جیسے نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات لائے ہیں اور اس معجزے کا نتیجہ نماز ہے، اور اس میں امت کو اللہ کے نبی نے یوں شامل کیا کہ فرمایا کہ الصلاۃ معراج مومن، یہ معراج اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے لیے نماز جو ہے وہ معراج ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ بڑے نمایاں معجزات میں ایک بڑا معجزہ وہ معراج بھی ہے۔ سفر معراج کے حوالے سے میں نے بہت ساری باتیں عرض کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، سرکار کی سنت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو اللہ کے نبی نے امت کو دیا، سفر معراج میں یہ سارا سفر جو عقیدت بھرا بھی ہے اور عقیدہ بھرا بھی ہے، اس میں عقیدے کی وضاحتیں بھی ہیں اور عقیدت کی آغاز ہوا تو فرمایا سبحان، یعنی اللہ کی حمد و ثنا، اختیارات، قدرت کاملہ، حکمت بالغہ، ما کان و ما یکون کا علم رکھنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ عقیدے کی درستگی، عقیدے کا اظہار، پھر عقیدے میں نبوت اور رسالت، اسے سمجھنا اور اسے وہ احترام دینا، پھر نبوت کے کمالات، نبی کے اوصاف اور دیگر انبیاء کے مقامات اس سفر معراج کا حصہ ہیں اور یہ عقیدے کا بھی حصہ ہے۔ یاد رکھیں اس سفر میں اگر اعمال ملے ہیں تو اعمال سے پہلے عقیدہ ملا ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوگا تو پھر اعمال قابل قبول ہوں گے، اگر عقیدہ بندے کا کمزور ہو تو اعمال کسی کام کے نہیں۔ اگر عقیدہ درست ہو، عمل بہت تھوڑا ہو، عقیدہ مضبوط ہو، وہ تھوڑا عمل بھی اللہ بہت بڑا کر دیتے ہیں، اور اگر عقیدہ خراب ہو، عمل بہت بڑا ہو، وہ بہت بڑا عمل بھی بندے کے لیے عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے وبال بن جاتا ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے عقیدے کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا سفر معراج جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ سابقہ جمعہ میں نے عرض کیا، پھر اللہ کے پیغمبر کے سفر کا دوسرا حصہ جو اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک، سدرۃ المنتہا تک، اب میں اس کی تفصیل میں اگر جاؤں گا تو میرا وقت اسی پہ بیت جائے گا، لیکن میں نے کچھ اشارے پچھلے جمعے دیے تھے کہ اللہ نے جو راستے میں انبیاء سے ملاقاتیں کروائی ہیں اس کی حکمتیں کیا تھیں۔ اگر آج میرے ہاں مہمان آئے تو میں اپنی شان کے مطابق استقبال کا اہتمام کرواؤں گا۔ اب میرے نبی چونکہ اللہ کے مہمان بن رہے تھے، اللہ خود اپنے حبیب کو بلوا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اللہ نے اب یہ معاملہ کرنا تھا، تو اللہ نے استقبالیہ پر بھی اللہ چاہتے تو فرشتوں کو کھڑا کر دیتے، اگر کیا فرشتوں نے بھی ہر لحظہ ہر مقام پر
نبی پہ سلام اور سلامتی پڑی ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ کے فرشتوں نے بھی سلام کیا ہے، لیکن میرے رب نے نظام بدلا ہے۔ اللہ چاہتے تو فقط فرشتوں سے استقبال کرواتے، اللہ نے ایسا نہیں کروایا۔ اللہ نے بتایا ہے، پہلی امتوں کو بھی بتلایا ہے، آدم تا عیسیٰ، اللہ نے سارے نبیوں کو ایک ایک مقام پہ کھڑا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے گزرنا تھا، اللہ نے انہیں دکھانا تھا۔ ہر نبی کا معراج کا مقام اس نبی کو پتا تھا، ہر نبی کا مقام معراج اپنا اپنا تھا، اور میرے نبی کا مقام معراج اپنا تھا۔ اللہ انہیں دکھلانا چاہتے تھے کہ دیکھو طور سینہ والا بھی آ جائے، سبحان اللہ، طور سینہ والا بھی آ جائے، وہ بھی دیکھ لے، وہ اس پیغمبر کا راہ، وہ اس پیغمبر کی گزرگاہ ہے، وہ اس نبی کی گزرگاہ ہے۔ جو موسیٰ کا مقام معراج ہے وہ میرے نبی کی گزرگاہ ہے۔ اللہ دکھلانا چاہتے تھے کہ پانی میں معراج کرنے والا، مچھلی کے پیٹ میں معراج کرنے والا، آگ میں معراج کرنے والے، یہ سارے کے سارے آج جمع ہو جائیں اور مصطفیٰ کے مقام معراج کو بھانپ لیں اور دیکھ لیں کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ اللہ نے تمہیں عالم ارواح میں جو بٹھایا تھا، اللہ نے جو بلوایا تھا، اللہ نے جو فرمایا تھا، اللہ نے جو اقرار نبوت کروایا تھا، آج اللہ دکھلانا چاہتے تھے تم سارے کے سارے پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک سارے کے سارے کھڑے ہو جاؤ۔ آج میرے نبی کا آنا اور جانا دیکھو، سبحان اللہ، اس نبی کا آنا اور جانا دیکھو۔ اب میرے نبی جا رہے ہیں، یہاں پر پھر عقیدہ سمجھیے، جو آئے بھی اور جائے بھی وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ محبوب خدا ہوتا ہے، اور جو کہیں نہ جائے اور ہر جگہ پہ موجود ہو وہ رب مصطفیٰ ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اسے آنے اور جانے کی ضرورت نہیں، وہ میرا خدا ہے۔ اور جو بیت اللہ سے چلے، مسجد حرام سے چلے اور یثرب پہنچے، مدین جائے، بیت الحم جائے، طور سینہ اس کا گزرگاہ بنے اور بیت المقدس میں آئے، یہاں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں آسمان اس کے قدموں کے نیچے آئے، یہ محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ خدا اور خدا کے مصطفیٰ کا عہد اور احمد کا فرق ذہن میں رکھیے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، وہ خدا ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، پہلے سے جاننے والا ہے، ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ اور اگر یہ علم اللہ کے علاوہ کہیں اور عقیدہ رکھا جائے گا، پھر معراج، پھر دکھلانا، پھر زیارت کروانا، پھر اپنے پاس بلوانا، پھر ملاقات کا کروانا، پھر یہ سارا سفر میرے دوستو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ میرا رب بتلانا چاہتا ہے کہ معراج اسی چیز کا نام اور عنوان ہے۔ اب دیکھتے جائیے، یہ مصطفیٰ ہے، میرے نبی نے پہلے سینے پہ قدم رکھا ہے، میرے نبی کا استقبال پہلے دوسرے سے لے کر ساتویں آسمان تک ہوا، اور انبیاء نے کیا، اللہ نے نبیوں کو کھڑا کیا، پھر سدرۃ المنتہا آیا اور وہاں پہ آ کر جبریل بھی رک گیا، وہاں پہ آ کر جبریل بھی رک گیا۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، وگرنہ میں ایک ایک نبی کی ملاقات اور مختلف آسمانوں کے احوال اگر عرض کروں تو میرا وقت اسی میں لگ جائے گا۔ اللہ کے نبی ایوان قدرت میں پہنچے ہیں، ایوان قدرت میں پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا بھی اللہ کے پیغمبر نے کراس کر لیا ہے۔ سدرۃ المنتہا کی کیفیت کیا ہے، سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں، اس مقام کی اہمیت کیا ہے، یہ میں نے شاید پچھلے یا اس سے پچھلے سال میں نے صرف سدرۃ المنتہا پر بہت سارا کلام کیا تھا، اب اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے سدرۃ المنتہا کو بھی کراس کیا ہے۔ عرش معلیٰ میرے پیغمبر پہنچے ہیں، جسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے، جسے ایوان قدرت کہا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے۔ آدم اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن آدم علیہ السلام اس جگہ پہ نہیں پہنچے جو سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے، جسے ایوان قدرت کہتے ہیں۔ آدم تا عیسیٰ اللہ کے خلیل بھی آئے ہیں، اللہ کے صفی بھی آئے ہیں، اللہ کے کلیم بھی آئے ہیں۔ ہاں آدم تا عیسیٰ بڑے محترم انبیاء آئے ہیں، لیکن کسی کو سدرۃ المنتہا اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ نے معراج نہیں کروایا، نہ آسمان پہ بلوایا۔ ہاں میرے دوستو، حضرت عیسیٰ کو بلوایا ہے،
لیکن کہاں بلوایا ہے؟ نہ وہ سدرۃ المنتہا ہے، نہ وہ ایوان قدرت ہے۔ اللہ نے اٹھایا ہے، اللہ نے آسمانوں پہ بٹھایا ہے، پھر اللہ انہیں قرب قیامت واپس لائیں گے، لیکن جو مقام محمد ہے اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے پیغمبر ایوان قدرت میں پہنچ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں پہنچ گئے؟ ایوان قدرت میں، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کو بھی کراس کیا۔ ما زاغ البصر وما طغى، سبحان اللہ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ سبحان اللہ، میرا نبی دیکھتا جا رہا ہے، اور نبی کی آنکھوں کے متعلق میرا رب کہہ رہا ہے ان آنکھاں نو آپ دی آنکھاں ورگا نہ سمجھیا جے۔ ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى۔ یہ آنکھ جو دیکھ لیتی ہے، اس آنکھ کے دیکھنے کا انداز یہ ہے، نبی جو دیکھے، نبی کی آنکھ کی کیفیت اور آنکھ کا دیکھنا اللہ قرآن بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، میرے دوستو، حجاب باقی نہیں رہتا، نبی کا دیکھنا، اس کیفیت اور نوعیت کو قرآن نے بیان کیا۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ کی نشانیاں دیکھنے والا مصطفیٰ ہو۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا کہہ لٹھا، دیکھو اس آنکھ نے دیکھا جو محمد مصطفیٰ کی آنکھ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس آنکھ نے دیکھا۔ ماشاء اللہ، اور یہ ساری نشانیاں جب معاملہ چلا تھا نا معراج کا، تو اللہ نے ابتدا میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لفظ سبحان پھر لفظ عبد، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ میں اپنے بندے کو اپنے بندے کو سید البشر کو، امام البشر کو، امام الانبیاء کو، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آگے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ ساری نشانیاں، وہ ساری برکتیں جو زمین والی برکتیں تھیں، کہیں پہ مقام موسیٰ ہے، کہیں پہ مقام عیسیٰ ہے، جائے ولادت ہے، کہیں پہ مدین والے ہیں، کہیں پہ طور سینا والے ہیں، لنریہ من آیاتنا۔ یہ ساری نشانیاں کہیں پہ عجیب و غریب قسم کے اللہ کی قدرت کے نظارے تھے۔ یہ زمین کے سارے نظارے اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین پر کروا دیے۔ سبحان اللہ، یہ سارے مقام میں نے زمین پر دکھا دیے۔ اب ایوان قدرت ہے، اللہ فرما رہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ سبحان اللہ، لقد رأى، اگر میں لفظ رأى پر گفتگو کروں، لقد رأى نبی کا دیکھنا، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ میرے دوستو، نبی ایوان قدرت میں ہے، اب وہاں پہ جبریل بھی پیچھے ہٹ گیا، پیچھے رہ گیا، رک گیا، بریک لگ گئی۔ یہ تو نوریوں کا سردار ہے، اور اللہ بتلانا کیا چاہتے ہیں، جو جس سفر کا آغاز قدموں کو چوم کر ہوا تھا، اور میں نے نوری فرشتوں کے سردار سے سید البشر کے پاؤں کو چموایا تھا، انہوں نے چوما تھا، سفر کا آغاز کیا تھا۔ اب سدرۃ المنتہا آ گیا، اور اس نوری فرشتے سے کہا جن کا کام ہی جانا اور آنا ہے، جن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور وہ محتاج بھی نہیں، اور ان کی تو صفت ملکیت ہی یہ ہے میرے دوستو، انہیں سواری کی ضرورت نہیں۔ ان سارے اوصاف کے باوجود ایک مرحلہ، ایک مقام ایسا آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر جبریل بھی رک گیا۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، وہاں پہ جا کر جبریل بھی رک گیا۔ اب میرے نبی آگے بڑھے ہیں، سبحان اللہ، میرے نبی آگے بڑھے ہیں، جبریل چلتے کیوں نہیں؟ کہتا ہے پاؤں چلتے ہیں، جہاں جبریل کے پر چلیں،
حضرت امیر شریعت اپنے وجدان میں آ کر فرمانے لگے جبریل تھا رک گیا، صدیق ہوتا سارا جل جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب پر جلنے لگے جبریل نے کہا میری بس، بے شک کہا جبریل تھا رک گیا، صدیق ہوتا سارا جل جاتا۔ بے شک سبحان خیر میرے دوستو، میرے نبی ایوان قدرت میں پہنچے ہیں، سبحان اللہ یہ سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ پر میرے نبی عرش معلیٰ پہ پہنچے ہیں، اور میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہاں پر دو باتیں یاد رکھیں کیونکہ جمعہ کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ میں آج کے خطبہ میں کوشش کروں گا دو چیزیں، نمبر 1 ملاقات، نمبر 2 دیدار۔ ایک تو رویت کہتے ہیں، دوسری کو کلام کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ملاقات کے بھی قائل ہیں، یعنی کلام کے بھی قائل ہیں، اور دیدار رویت کے بھی قائل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ملاقات کی نوعیت کیا ہے اور دیدار کی کیفیت کیا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ایوان قدرت میں پہنچے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا استقبالیہ سدرۃ المنتہا پہ رکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ایوان قدرت میں پہنچے ہیں۔ آئیے اب عقیدہ بھی، عقیدت بھی، مقام خداوندی بھی، اور میرے نبی کی محبوبیت بھی، اب دونوں کا ملاحظہ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ایوان قدرت میں پاؤں رکھا ہے، میرے نبی نے کہا التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میرے نبی نے اعلان کیا ہے اللہ جی تو نے آپ نے مجھے مقام دیا ہے، مرتبت دی ہے، شان قدر و منزلت عطا فرمائی ہے۔ التحیات للہ، اس شان قدر و منزلت اور اس مقام کے باوجود میں تیری حمد ثنا کی بریائی میں سب سے پہلے میرے نبی نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ نہ سمجھ آئے تو میں دوسرے طرز پہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے اللہ کے حضور پیش ہو کر عقیدے کا اظہار کیا۔ نبی اتنی شان والے ہیں، اس کے باوجود مقام والے ہیں۔ میرے نبی کہتے ہیں اللہ جی میری ساری قولی عبادتیں بھی، فعلی عبادتیں بھی اللہ جی آپ کے لیے ہیں، میری مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے بھی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نظر بھی اللہ کے لیے کیونکہ نظر عبادت ہے، نیاز بھی اللہ کے لیے کیونکہ نیاز بھی عبادت ہے۔ اب نبی ایوان قدرت میں پہنچے ہیں اور نبی کہتے ہیں اللہ جی میری ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں، اللہ جی میری قولی عبادتیں بھی، میری زبان کا بولنا بھی آپ کی حمد کے لیے ہے، میری فعلی عبادتیں، میرا سجدوں میں گرنا بھی آپ کے لیے ہے، میری مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہیں۔ میرے نبی نے اللہ کے حضور تین چیزیں پیش کی ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب میرے نبی نے یہ تین چیزیں پیش کی ہیں، اللہ جی میری فعلی عبادتیں بھی آپ کے لیے، قولی عبادتیں بھی آپ کے لیے، مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے، تو میرے کریم رب نے فوراً محبوب سے فرمایا میرے نبی تو نے تین تحفے دیے ہیں، تو نے تین چیزیں پیش کی ہیں، تو نے تین ہدیے دیے ہیں، پھر میں بھی تجھے تین انعام دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نمبر 1 السلام علیکہ، سبحان اللہ السلام علیکہ۔ تجھے سلام کرنے والا کوئی علاقے کا افسر ہوگا، تجھے سلام کرنے والا علاقے کا بڑا بندہ ہوگا، کوئی بادشاہ وقت ہو سکتا ہے، کوئی جرنیل ہو سکتا ہے، کوئی ملکوں کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن قربان جائیں امام الانبیاء ساری کائنات تو سرکار کو سلام کرتی ہی کرتی ہے۔ کائنات کا مالک بھی کہتا ہے السلام علیکہ، سبحان اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ میرے نبی میری سلامتی بھی، سلام بھی آپ پر ہے۔ سبحان اللہ
السلام علیکہ ایھا النبی، میرے نبی میری رحمتوں کی تکمیل بھی آپ پر ہے، میری برکتیں بھی آپ پر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 3 ہدیے پیش کیے تھے، 3 انعام ملے۔ وہ نبی میرے اور آپ کے نبی تھے، امت کو نہیں بھولے۔ فوراً نبوت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ جی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ایوان قدرت میں ہوں، آپ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، یہ سارے انعامات تو مجھے میرے لیے ہیں۔ جب میں نے سفر معراج شروع کیا تو پتہ چل گیا یہ ساری عنایتیں یہ میرے لیے ہیں، ساری رہنمائیاں یہ میرے لیے ہیں، لیکن اللہ جی میری امت، سبحان اللہ، نبی دنیا میں آیا، اللہ جی میری امت عالم شباب ہے، اللہ جی میری امت نبی دنیا سے جنت میں جانے لگا۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں نے کان لگا کر سنے، نبی فرما رہے تھے اللہ جی میری امت۔ سبحان اللہ، سبحان کون سی امت؟ جو موٹر سائیکل خریدتے ہوئے نبی کو بھول جاتی ہے، اللہ، شادی کرتے ہوئے نبی کو بھول جاتی ہے، سود پہ ٹریکٹر خریدتے ہوئے نبی کو بھول جاتی ہے، زرعی سوسائٹی کے قرضے لیتے ہوئے نبی کو بھول جاتی ہے، سود کھاتے ہوئے نبی کو بھول جاتی ہے۔ وہ امت جو بیٹیوں کا حق دباتے ہوئے نبی کو بھول جاتی ہے، بہنوں کے حق دباتے ہوئے نبی کو بھول جاتی ہے، نبی اس امت کو نہیں بھولتے۔ یہ امت جو کہتی کوئی گل نہیں دیں دوبارے خیر ہے، شادی کا موقع ہے، جو شادی پہ بھی نبی کو بھولے، غمی پہ بھی نبی کو بھولے، کی کریے جی دکھ سی صبر نہیں ہویا۔ وہ نبی ایوان قدرت میں بھی امت کو نہ بھولے۔ جب نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نعمتیں وصول کر لی، ساتھ ہی امت کا سوال کر دیا، تو کریم رب نے فوراً کہا السلام علینا، السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی ایوان قدرت میں ہے۔ اب یہاں پر چند منٹوں کے لیے رکیے، مسئلہ سمجھیے کہ اللہ کے پیغمبر ایوان قدرت میں ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے حضور ہیں۔ میں نے شاید پچھلے جمعہ عرض کیا تھا روایت باری کے حوالے سے کہ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کو پیش کیا جاتا ہے اور ساتھ قرآن کی ایک آیت کو پیش کیا جاتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اور بخاری کی روایت پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جی دیکھیں یہ روایت بخاری کی ہے، قرآن کے بعد بخاری کا مقام ہے، یہ روایت ام المومنین حضرت عائشہ کی ہے کہ کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ روایت بخاری کی ہے، اور قرآن کے بعد سب سے بلند مقام والی کتاب وہ بخاری ہے۔ بات آدھی کرتے ہیں پوری نہیں کرتے۔ آئیے دوسری طرف جو روایات دیدار کی ہیں، رویت الہیہ کی ہیں، وہ روایات بھی کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ وہ روایات کس کے ہیں؟ جی مستدرک حاکم کی ہے۔ ہم نے کہا جی مستدرک حاکم کی ہے، لیکن ان روایات اور احادیث کی حیثیت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ بھی تو ذرا دیکھیں نا، یہ کس سند کے ساتھ ہیں، کس کیفیت میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، حضرت انس سے ہے اور دیگر صحابہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب ایوان قدرت میں اللہ کا دیدار کیا ہے، سبحان اللہ، اور بغیر حجاب کے کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا دیدار کیا اور بغیر حجاب کے کیا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کے مد مقابل روایت حضرت عائشہ کی آ گئی۔ ہم نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی حدیث جو قرآن سے متضاد ہو، قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت جو حدیث سے متضاد ہو، نہیں، صرف سمجھنے کا فرق ہوتا ہے، صرف سمجھنے کا فرق ہوتا ہے۔ میں مثال دے کے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ میں سے مجھے ملنے کے لیے آئے
اور وہ جامع الکرامت آئے اور وہ مجھے دیکھے ملے واپس چلا جائے اور دوسرے بندے کو بتائے جی میں جامع الکرامت گیا تھا، تو وہ پوچھے گا اچھا تم نے جامع الکرامت دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے جامع الکرامت دیکھا ہے۔ اب چونکہ اس نے دیکھا بھی تھا، اس کا مقصد اجمالی طور پر دیکھنا ہوتا ہے، اور اگر اس بندے سے کوئی بندہ سوال کرے اچھا یہ بتاؤ تم نے کون کون سا کمرہ دیکھا، تم نے استادوں کے گھر دیکھے، تم نے بنات کے حصے دیکھے، تم نے الگ الگ کمرے دیکھے، سٹور دیکھا، کتابوں والا کمرہ کون سا تھا، تم نے مسجد کی گیلری دیکھی، تم نے مسجد کی چھت دیکھی، اس کے اوپر کتنے کمرے تھے، نیچے کتنے کمرے تھے؟ اور اگر دوسرا تیسرا بندہ کہے جی اس نے جامع الکرامت تو دیکھا ہے، لیکن اب اگر یہ کہے کہ جی میں نے اس کی ساری نوعیت کیفیت کو اس حالت میں دیکھا، تو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے نمبر 1 مراد یہ ہے، وہ عالم دنیا کی بات فرما رہی ہے کہ کسی آنکھ میں تاب نہیں، اور قرآن بھی اسی بات کو اشارہ کر رہا ہے، کسی آنکھ میں تاب نہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ اور پھر اس میں بعض نے کہا کہ حضرت عائشہ کی اس روایت سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی جو کیفیت جسمانی ہے، اللہ جہد سے پاک ہے، اللہ حجم سے پاک ہے۔ اب اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں کہ بندہ اللہ کے اعضاء پر کوئی کہے کہ جی میں نے اللہ تو بندے کا دل دیکھ سکتا ہے، اللہ تو بندے کے دماغ، اللہ تو بندے کے اعضاء، اللہ تو بندے کے وجود کی ایک ایک کیفیت سے واقف ہے۔ کیا بندہ بھی اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ تو ان دونوں روایات کا آپس میں تضاد نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا یہ مطلب بھی بعض علماء نے لکھا کہ اللہ رب العالمین کی کیفیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویت کی اس نوعیت کو اس انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کو اس نوعیت اور کیفیت میں دیکھا جیسے اللہ بندے کو دیکھتا ہے۔ رہی بات اللہ کے کلام کی، وہ تو تمام کتب احادیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی ایوان قدرت میں ہیں، اللہ کے نبی ایوان، اچھا اس میں بعض من گھڑت باتیں بھی ڈالی گئی، بہت ساری باتیں، اتنی من گھڑت۔ ابھی پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی ایک مرتبہ میرے اپنے موجودگی میں ایک مولوی صاحب نے یہ بات کی، اور آج ہی مجھے صبح ایک نمازی، ہمارا جمعہ کا نمازی، وہ بتا رہا تھا کہ میں نے مولوی صاحب کی تقریر سنی، وہ کہہ رہے تھے ایوان قدرت میں عرش معلیٰ پہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ درمیان میں ایک شیر بھی آیا، اس کے ہاتھ کی انگوٹھیاں بھی آئیں، اور شیر نے نبی کو دھاڑا، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ نے کہا سبحان، لے جانے والے کو دیکھو، ہے کسی مائی کے لال میں جرت؟ اس وجود کے متعلق ایسی باتیں، بھائی مقام علی المرتضیٰ میں کوئی شبہ نہیں، لیکن خدا کا نام ہے من گھڑت باتیں نہ بنائیں۔ حضرت علی کو اللہ نے جو مقام مرتبت دیا، تم حضرت علی کو اس رات میں بھی انسانوں کی صف سے نکالتے ہو۔ وہ جی ایوان قدرت میں 7 قسم کے کھانے رکھ دیے گئے، نعوذ باللہ۔ بھئی جہاں تبدیل ہے، اللہ کھانے اور پینے سے پاک ہے، پھر من گھڑت کہ وہاں پر جناب، اچھا وہ جو ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے کچھ آیات اپنے پیغمبر کے قلب مبارک پر، قلب محمد پر اللہ نے قرآن کریم کی کچھ آیات براہ راست نازل فرمائی ہے، درمیان سے جبریل کو بھی نکالا ہے، جبریل کو بھی براہ راست۔ تو کہتا ہے کہ ویکھیا نہیں یہ تے ختم اتھے بھی پڑھ ہویا۔ میرے دوستو توجہ کیجئے، اللہ کے پیغمبر ایوان قدرت میں ہیں، اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے التجائیں بارگاہ نبوی میں پیش فرمائی ہے۔
اللہ کے نبی نے اللہ سے التجائیں کی ہیں، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اللہ نے نبی کے اس تڑپ پر، نبی کی اس طلب پر، نبی کی اس محبت پر، نبی کی اس رحمت پر میرے نبی سے فرمایا میرے نبی میں معاف کر دوں گا، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ آیت جبریل نہیں لے کے آئے، یہ وہ آیت ہے جو براہ راست قلب محمد پہ نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر میں معاف کر دوں گا، لیکن کسے؟ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، جس نے اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ مالک بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، ما کان و ما یکون کا علم رکھنے والا بھی اللہ، اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، سجدوں کے لائق ذات صرف ایک اللہ کی، بندگی بھی اللہ کی، عبادت بھی اللہ کی، سجدے بھی اللہ کے لیے۔ جو شرک نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کو معافی نہیں ملے گی، اور جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، جسے چاہوں گا اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ جی میری امت ہے، گناہ گار، گناہ ہوں گے، یہ نبی کا اصرار تھا جو ایوان قدرت میں بھی مجھے اور تجھے نہیں بھولا۔ وہاں پہ اللہ نے کہا آؤ میرے پیغمبر میں تمہیں اپنے سے لینے کا طریقہ بتاتا ہوں، اپنی امت کو دے دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ نے قلب محمد پہ نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ نبی بیٹھے ایوان قدرت میں، امت کے لوگوں نبی عقیدہ دے رہے ہیں، رب بتا رہے ہیں کہ مغفرت کرنے والا کون، بخشش کرنے والا کون؟ وہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، گناہوں اور معاصی کا معاف کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ولی پیغمبر، مقتدا شہداء، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن بخشش اور مغفرت کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ نیک لوگوں کی التجائیں قبول فرماتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، نسبتیں قبول فرماتے ہیں، لیکن معاف کرنے والا کون؟ سماعت کرنے والا کون؟ سننے والا کون؟ مغفرت کرنے والا کون؟ پھر نبی الفاظ دے رہے اللہ سے لے کر، اللہ الفاظ دے رہے واعف عنا واعف عنا، درگزر کرنے والا کون؟ اللہ۔ واعف عنا واعف عنا، میرا رب بتا رہا ہے کہ بخشش کرنے والا بھی میں، معاف کرنے والا بھی میں۔ تو میرے دوستو، یہ ساری کی ساری آیات ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ جی چاہتا ہے ایک ایک لفظ پہ کلام کروں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا، انت مولانا، بولے بولے انت مولانا، انت مولانا۔ کون ہے میرا اور تیرا مولا؟ اللہ۔ انت مولانا۔ میدان بدر میں اور دیگر مقامات پر بھی یہ مسئلہ آیا تھا، جب انہوں نے کہا نا ہمارا مولا فلاں 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 ہے، میرے نبی نے کہا عمر تم کہو ہمارا مولا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انت مولانا فانصرنا، مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ مشکل کشا کون؟ اللہ۔ نصرت کرنے والا کون؟ انت مولانا۔ سبحان اللہ۔ فانصرنا، ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ مدد۔ انت مولانا فانصرنا،
علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ جب کبھی مقابلہ ہو تو کس کی مدد کا نعرہ لگانا چاہیے؟ اللہ کی۔ اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا۔ تو میں نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ معراج عقیدت کا سفر ہے، معراج عقیدہ سمجھنے کا، اعمال بھی دیے ہیں، عقائد بھی دیے ہیں۔ اللہ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو صحیح عقیدہ بھی نصیب فرمائے، صحیح اعمال بھی نصیب فرمائے۔ رات نماز عشاء کے فوراً بعد شب معراج کے حوالے سے